الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قبیتی فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ یعنی امام بخاری الرحمہ نے باب باندھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے فضائل اور فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، اور انہی قریبی لوگوں میں سے فاطمہ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی لاڈلی بیٹی ہیں، اور ان کی والدہ خدیجہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ چنانچہ یہ 28 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھی، یعنی زیادہ عمر ان کی نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ کے بعد ان کی وفات ہو گئی، یعنی ٹوٹل ان کی عمر ملی 28 سال۔ اور انہی کے بطن سے حسن اور حسین پیدا ہوئے جو تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، تو ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، گویا جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا میں مل گئی۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے اللہ اس کے رسول کی جانب سے کہ بھئی فلاں جنتی ہے۔ تو خالی یہی بات نہیں ہے، قربانیاں بھی ان کی یاد رکھیں کہ وہ نا چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹھے پڑ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ غلام آئے تو درخواست بھیج دی کہ بھئی ہم کو بھی کوئی مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، کہا تم سے پہلے بدر کے یویتی میں پہلے دستخط کر چکا ہے۔ یہ قربانیاں ہیں اور اس کے بعد یہ مقام ملتا ہے۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ بغیر قربانیوں کے، یعنی قربانیوں کے بغیر کہیں کامیابی نہیں ملتی ہے، درجات بلند نہیں ہوتے۔ حدیث سماعت فرمائیں 3711 عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر تسأل میراث من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما عفا اللہ علی رسولہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام انہوں نے ایک آدمی کو ابو بکر کے پاس بھیجا، یعنی ان کے کوئی آدمی تھے ملنے جلنے والے، اور انہوں نے اس آدمی کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تصرف کا مال تھا، جو جائیداد تھی، وہ خلیفہ کے انڈر میں چلا گیا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاصد ابو بکر کے پاس بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تسألوا میراث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما عفا اللہ علی رسولہ، اس میراث کے بارے میں سوال کیا جو اللہ نے اپنے نبی کو مال فے میں دیا تھا، یعنی کچھ ایسے مال تھے جو نبی کو ملے تھے مال فے میں یا خمس وغیرہ کے شکل میں۔ تو نبی کی جو وفات ہو گئی تو دنیا کا سسٹم یہی تھا کہ باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹوں کا حصہ ہوتا بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، وہ الگ بات ہے، ان کے آدھا ہے، بچوں کا زیادہ اللہ ہے اس کی بھی ایک، کیونکہ اسلام میں یہ نیچر کے حساب سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن حصہ ہے تو ان کا بھئی جیسے سب لوگوں کو بھئی ملتا ہے باپ کی وفات کے بعد حصہ بیٹیوں کا، تو ایسے ہمیں بھی ملنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں جو مال تھا وہ ہمارے باپ ہیں، تو ہمیں بھی بیٹے تو تھے نہیں، بیٹیاں رہ گئی تھی، تو یہ تھا کہ ہمیں ان کے حصہ ملنا۔ یہ انہوں نے اپلیکیشن کہہ لیجئے ابو بکر کے ہاں لگائی کہ بھئی ہمیں حصہ ملنا چاہیے۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹیوں کا یہ پورا حق ہے کہ باپ کے پراپرٹی میں وہ سوال کریں باپ کی وفات کے بعد بھائیوں سے، اور ناراض بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، ہمیں خوش تو ہونا چاہیے کہ ہم ان کا حق دے کر کے اپنے آپ کو آخرت کی پکڑ سے بچا لیں، لیکن ہوتا ایسا نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں بھائی ماں سے کس کو کہتے نہیں، بہنیں نہیں لیتی ہیں، کون بہن نہیں لیتی؟ بہنیں بھائی آپ کو ماں سے اتنی محبت کہ آپ بہنوں کا حق بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں،
اور ان کو مال سے اتنی نفرت کہ وہ اپنا مال بھی نہیں لے رہی. حد ہو گیا. ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سوال کر دینا تو ان کو پتا ہے ہمارا میکا گیا, ہمیں پھر کوئی پوچھے گا نہیں. ہماری وہ بیچاری دبی رہتی ہیں, ورنہ ان کو بھی ہے دل میں کس کو مال سے محبت نہیں. تو یہ انہوں نے نمونہ پیش کیا کہ ہر بیٹی باپ کے انتقال کے بعد باپ کی پراپرٹی میں سوال کر سکتی ہے, کرنا بھی چاہیے, مانگنا بھی چاہیے. ابھی ہمارے رشتہ داروں میں سے صاحب کے پاس فون آیا کہ ان کی بچی کہیں پڑھتی ہے عالمیت کا کورس, تو کسی عالم نے میراث کا ان کو طریقہ بتایا کہ بھئی بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے اور ان کو چاہیے کہ باپ کے انتقال کے بعد اپنے پراپرٹی یعنی باپ کی پراپرٹی میں سوال کریں. تو بچی گھر پہ آئی اور اس نے کہا بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تو باپ کی پراپرٹی میں حصہ چاہیے. تو کہہ رہے یار تو حاجی, میں نے کہا حاجی نے بہت اچھا ہو گیا, اور اس کو بتاؤ کہ پہلے تمہیں حصہ ملنے سے پہلے تمہارے پھوپھیوں کا بھی حصہ اس میں دینا پڑے گا, تب تمہارا نمبر آئے گا. تو بہت ہنس بھی رہتے. تو ہے یہ پورا حق ہے بیٹی کو کہ باپ کی پراپرٹی میں باپ کے انتقال کے بعد سوال کرے. تو ایسے فاطمہ نے بھیجا اپنا قاسم ابو بکر کے بعد کہ بھی جو ہے دیا جائے. کہ تطلب صدقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ التی بالمدینہ وفادقہ وما باقیہ من خمس خیبرہ. گویا وہ یہ طلب کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جائیداد تھی جس سے وہ خیر میں خرچ کرتے تھے, اور اسی طرح فدق کی جو جائیداد تھی وہ بھی نبی کے انڈر میں تھا, اور اسی طرح خیبر سے جو خمس یعنی 5واں حصہ مال ملا تھا وہ سب نبی کے تصرف میں تھے, اپنے حساب سے خرچ کرتے تھے. تو انہی کے بارے میں فاطمہ نے سوال کیا کہ بھائی اس میں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے, چونکہ وہ ہمارے والد کے انڈر میں تھا, ان کے حصے میں تھا. تو انہوں نے سوال کیا, اور جواب وہ کیا دیا وہ اگلی حدیث میں, حدیث لمبی ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ کہ بھائی بیٹیوں کا بھی باپ کی پراپرٹی میں حصہ ہے, اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اور نہیں تو کم از کم اتنی مہربانی تو ضرور کریں کہ بھائی مرنے سے پہلے پہلے دل سے معافی تلافی کرا لیں. حالانکہ حل نہیں ہے, لیکن اگر وہ دل سے معاف کر دیں کہ بھئی ان کا حق ہے. اگر نہیں معاف کیے آپ کتنے بھی نمازیں پڑھ لیں, تہجد گزار بن جائے, بیڑا پار نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ دل سے معاف کر دیے تو ممکن ہے ایک راستہ نکل جائے. لیکن آپ نے حق بھی نہیں دیا, وہ ناراض بھی رہی اور معافی تلافی بھی نہیں ہو پایا, کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ پکڑ سے بچ جائیں. تو ایک کام یہ کر سکتے ہیں, لیکن اصل کام تو یہ ہے کہ ایمان بڑا کریں, ایمان مضبوط کریں, اور ان کا حق بہنوں کا ان کی پراپرٹی میں دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.